یہ دونوں ایک دفعہ پھر کشتی پر اسی جگہ اور وقت میں لوٹ چکے تھے۔ عصر نے نائمہ سے پوچھا، تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ بچوں کے لیے یہ سیلاب نجات کیسے بن گیا؟ پھر وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، اس لیے کہ ان کی سرکشی بہت بڑھ چکی تھی اور ماحول اس درجے میں مخالفت پر مبنی بنا دیا گیا تھا کہ کوئی بچہ نارمل اور غیر جانبدارانہ انداز میں سوچنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ نائمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کو ہمارے دور کے اعتبار سے کنڈیشننگ یا برین واشنگ کہتے ہیں، مگر پھر بھی بچوں نے ابھی تو کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ جو بچے اس وقت موجود ہیں وہ تو معصوم ہیں۔ عصر نے کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا نہیں نجات ہے۔ سزا قوم کو دی جا رہی ہے، بچوں پر تو صرف موت کا وہ قانون لاگو ہو رہا ہے جو ایک روز ہر مخلوق پر ہونا ہی ہے۔ لوگ دنیا میں ہزار طریقوں سے مرتے ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جراحم کی بیٹی امورہ بھی مری تھی؟ وہی معاملہ ان بچوں کا ہے۔ ان کی عمر ہی اتنی طے کر دی گئی تھی۔ ان پر نہ عذاب کے فرشتے آئیں گے، نہ آخرت میں انہیں کوئی سزا ملے گی۔ سزا صرف باشعور لوگوں کے لیے ہے، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اور خود تم سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی سن چکی ہو، یہ سرکش و سنگدل لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے عذاب صرف اور صرف رسولوں کی اقوام پر آتے ہیں جن پر اتمام حجت کے ذریعے سے بات اتنی واضح کر دی جاتی ہے کہ وہ کسی غلطی کی بنا پر انکار نہیں کرتے، بلکہ پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے بغاوت کر دیتے ہیں۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ نائمہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہی معاملہ یہاں موجود حیوانات کے ساتھ ہوا ہے جو اس سیلاب میں مارے جائیں گے۔ انہیں عذاب میں ہلاک نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی موت کا یہی وقت متعین تھا۔ نائمہ نے ذہن کے کسی گوشے میں موجود ایک اور سوال کو سامنے لاتے ہوئے کہا، تو عصر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ عصر نے ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ اچانک کشتی کو جھٹکا لگا، پانی کی ایک زوردار لہر آئی اور کشتی میں حرکت شروع ہو گئی۔ نائمہ نے نیچے دیکھا، نیچے کھڑے ہو کر مدد کے لیے چلانے والے لوگ ایک بڑی لہر کی نظر ہو گئے جو شہر کی سمت سے آئی تھی۔ اس نے شہر کی سمت دیکھا، لمحہ بھر کی چمکتی بجلی میں نظر آیا کہ شہر کے آثار پانی میں ڈوب چکے ہیں، ہر طرف پانی پھیل چکا ہے اور اس پانی میں آہستہ آہستہ کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ نائمہ نے روشنی میں یہ بھی دیکھا کہ کشتی میں بھی کافی پانی کھڑا ہو چکا ہے، گرچہ اس میں بنے سوراخوں سے پانی مسلسل باہر جا رہا تھا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ پانی کی مقدار یہاں بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ نائمہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شہر تو ڈوب چکا ہے۔ عصر نے جواب دیا، ہاں، مگر سب لوگ ابھی نہیں مرے۔ یہ لوگ بڑے جاندار ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد پہاڑوں پر چڑھ چکی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بارش تھوڑی دیر میں رک جائے گی، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا اور یہ لوگ بچ جائیں گے۔ نائمہ نے عصر کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس دوران میں بادلوں کی سیاہی کچھ چھٹ چکی تھی، بارش کی شدت قدرے کم ہوئی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کمی صرف اس لیے تھی کہ کشتی میں موجود پانی کی سطح بڑھنے نہ پائے، ورنہ باہر کے حساب سے ابھی اوپر بے پناہ پانی برس رہا تھا اور نیچے سے بھی لگتا تھا کہ زمین اپنا سارا پانی آج ہی اگلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ پانی ایک دم سے بھرنے کی کئی وجوہات تھیں، ایک تو انتہائی تیز رفتار بارش، دوسرے پہاڑی پانی کا ریلا جو ہر چیز کو بہا کر لے گیا، تیسرے میدانی زمین جتنا پانی جذب کر سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ پانی برس رہا تھا، اس لیے زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ پھر جیسے جیسے پانی کی سطح اور اس پر موجود کشتی بلند ہوتی جا رہی تھی، نائمہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ بارش کسی چھوٹے علاقے میں نہیں ہو رہی، بلکہ دور دور تک ایسی ہی یا اس سے کہیں زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے۔ سیاہی کم ہونے سے روشنی کافی بڑھ چکی تھی۔ نائمہ نے دور تک نظر دوڑائی، جنگل پانی سے ڈھک چکا تھا، پانی کا سیلاب شہر کو بھی نگل چکا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی اور بلند و بالا موجیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے درمیان وہ کشتی اوپر نیچے ہوتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کشتی کے علاوہ چند پہاڑ ابھی تک پانی کی اس یلغار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔
نائمہ نے دیکھا کہ انہی پہاڑوں میں سے ایک پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ غالباً پہاڑ پر چڑھ کر بارش کے بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ روشنی کے نمودار ہونے اور بارش کے زور کے ذرا کم ہونے سے انہیں یہ حوصلہ ہو رہا تھا کہ اب بارش رکا ہی چاہتی ہے۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر عصر نے کہا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ یہ کافر ہی رہا اور آخری وقت تک کشتی میں نہیں آیا۔ اسی دوران میں اسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چلائے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بولا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے قہر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک تیز رفتار موج بیچ میں حائل ہو گئی۔ موج ہٹی تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ لہر اپنے ساتھ پہاڑ پر پناہ لیے ہوئے تمام لوگوں کو بہا کر لے گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ نائمہ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے تھے۔ عصر اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر بولا، تم نے دیکھا کہ اللہ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے؟ اگر پیغمبر کا بیٹا بھی کافروں کا ساتھی اور مجرم ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک، نائمہ نے مختصر جواب دیا۔ اس پر اس ماحول اور پیش آنے والے واقعات کی ہیبت اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے کچھ اور نہیں نکل سکا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پانی نے تمام پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈھانک لیا۔ اب صرف کشتی تھی یا دور دور تک پھیلا ہوا پانی کا سمندر۔ یہ سمندر وہ تھا جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ایک عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے موت، عذاب، طوفان جیسی چیزوں کا نام سنا تھا، مگر آج پہلی دفعہ جس ہولناکی کے ساتھ ان چیزوں کو ایک ساتھ جمع ہوتے دیکھا تھا، اس سے نائمہ کے اوسان خطا تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام موت اور عذاب کے سمندر سے گزرتی ہوئی اور طوفان کی ہر سختی کو جھیلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔